الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج جو تفسیر ہمارے سامنے پیش کی جائے گی وہ سورہ معون. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ٹوٹے اور خسارے میں رہنے والے اللہ رب العزت نے ان کو 4 الگ الگ صورتوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. وہی پہلی جو صورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ لوگ ہیں جو مال کے پجاری ہیں اور اس کی وجہ سے جو ان میں عیب ہو جاتا ہے ان کا تذکرہ ہے. پھر دوسری صورت علم تر کیف فعل جو سورہ تھی، اس میں جو اقتدار کے نشے میں چور ہے اور جو خود بھی نہیں جیتے اور نہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ ہے. پھر تیسرے طبقے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو سورہ الاف کے اندر گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، جو تجارت پیشہ ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جمع پونجی ہے اور میری صلاحیت ہے، اللہ کا احسان نہیں مانتے، ان کا تذکرہ ہے. اس صورت میں جو سورہ معون ہے، جو چوتھی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، عقائد کے اعتبار سے کمزور ہے. ان کے ٹوٹے اور خسارے کا تذکرہ ہے. اس صورت کی ابتدا جو ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک سوال کے انداز کے اندر بات پیش کی. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آخرت کے دین کو جھٹلاتے ہیں، یکذب بالدین، جو آخرت کے دین کو جھٹلاتے ہیں. دیکھا، رأیت اس کے معنی تو ہے دیکھنا، لیکن یہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ دیکھنا ہی مراد ہے. مراد یہ کہ غور و فکر کرو. ہمارے عرف میں بھی ہم بولتے ہیں بھائی ذرا اس بات کو ذرا دیکھ لینا، یعنی اس معاملے میں ذرا غور کر لینا. یہاں مراد کیا ہے؟ غور کرنا، صرف دیکھنا نہیں. مطلب یہ ہے کہ تم نے غور کیا ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کہ جب یہ انکار آخرت کا عقیدہ ان کے اندر ہے، اس کا نتیجہ اور اس کی وجہ سے ان کے سیرت اور کردار میں کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، آگے اس کا تذکرہ ہے. ایک چیز پہلے سمجھ لے، الدین عربی کے اندر ایک قول کے مطابق اس سے مراد آخرت ہے، یعنی آخرت کا دین. اب اس کا مطلب صاف ہے. کیا مطلب ہوا کہ آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں آگے ترجمہ کرتا ہوں، پہلے دوسرا قول بیان کرتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ آخرت مراد ہے، دین اسلام. ایک قول یہ ہے کہ پورا دین اسلام مراد ہے. اگر پورا دین اسلام مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اسلام کی اخلاقی حیثیت گویا اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جو غیر اسلام والے ہیں، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، دین ایمان نہیں ہے، ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو دو مطلب ہوئے، الدین کا ایک مطلب ہوا آخرت، اور ایک دین کا مطلب ہوا دین اسلام۔ اب ذرا آگے دیکھیے ان کے کردار کی نشاندہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر کیسے خسیس اور گھٹیا قسم کے افعال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات ذرا سمجھ لیجیے، عام مفسرین نے تقریباً یہاں پر مراد لیا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو غیر ہے وہی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی تو مراد لے سکتے ہیں کہ جو عقیدتاً اگرچہ آخرت کی تکذیب نہیں کر رہا ہے، تکذیب یعنی انکار، آخرت کا اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے انکار نہیں کر رہا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے انکار کر رہا ہے، یعنی کون؟ ایمان والے بندے۔ آخرت ظہور ہو گئی، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، یہ یقینی ختم ہو چکا ہے، اس کا کوئی استحضار نہیں۔ ماں بعد موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں، کوئی سوچ نہیں، بس ایک ٹھیک ہے میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ایسی۔ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے جو یہ دو آیت کے اندر بتایا گیا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو گویا دونوں تفسیر کے اعتبار سے آپ سمجھے، جو عام مفسرین کا قول ہے اس سے تو مراد ہوئے منکرین جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، اور دوسرے قول جو حضرت مفتی صاحب کے قول کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان والے بندے جو آخرت کے بارے میں ایک دم غافل ہے، ظہور ہو چکا ہے ان کے دماغ میں، کچھ بھی تصور نہیں ہے، تو ان کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے خسیس افعال پیدا ہو جاتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، کون ہے وہ؟ جو یتیم کو دھتکارتے ہیں۔ ان کے دروازے پر اگر یتیم آ گیا، اول تو ان کے یہاں ان کے خاندان میں اگر کوئی بچہ یتیم ہے اور وہ وصی ہے، ولی ہے اس کے، تو اس کے حق کو دبا دیتا ہے، کھا جاتے ہیں اس کے حق کو، اس کا حق نہیں دیتے۔ اگر وہ مانگنے کے لیے آوے تو وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کو بھی دھتکار رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق تو یہ، دوسرے قول کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ سب مطلب لے سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ولی جو یتیم کا ولی ہے وہ اس کو دھتکار رہا ہے، دوسرا ہے کہ چلو اس کا حق تو دے دیا لیکن یہ پرورش میں تو ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ہمارے پاس یعنی ولی کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آ گیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، بجائے اس پر رحم کرنے کے اس کو دھتکار رہا ہے اور اس کو نکال رہا ہے، دھکے دے کے باہر نکال رہا ہے۔ اور ایک تیسرا قول ہے، بڑا زبردست ہے، جو آج کے دور کے اندر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اتفاقاً باپ جلدی دنیا سے چلا گیا، ماں نے دوسری جگہ نکاح کیا، بچہ بھی ساتھ میں ہے، ابھی یتیم ہے، عام طور پر ایسے بچے کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اس بچے کو جو یتیم ہے اس کی کفالت، اس کی پرورش یہ اس کی ذمہ داری تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس کی کفالت کرتا، اس کی اچھی پرورش کرتا، اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرتا، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتا، اس امور خانہ داری یعنی گھر کے جتنے امور ہیں سب اس کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ سب کام نمٹاؤ، گھر کی تمام ضروریات اس کے پاس پوری کروائی جاتی ہے، اور اگر وہ کام انجام نہ دیا گیا کسی وجہ سے تو اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو بے در کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آدمی، یہ وہی آدمی کرتا ہے جو عقیدہ آخرت سے غافل ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے ایسے خسیس افعال اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ قاضی ابو الحسن ماوردی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ابو جہل ایک یتیم بچے کا ولی تھا۔ ایک مرتبہ وہ یتیم بچہ اپنا حق لینے کے لیے ابو جہل کے یہاں گیا۔ ابو جہل نے اس کو دھتکارا۔ اب یہ باہر نکل رہا ہے بچہ، کسی نے اس کو مذاق کے لیے کہ جہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مکہ کا یہ واقعہ ہے، محمد کے پاس جا، وہ جا کے سفارش کریں گے تو تیرے کو حق مل جائے گا۔ وہ یتیم بچہ تھا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابو جہل کے در پر گئے اور اس کے سامنے بات کی تو وہ فوراً اس نے اس کا حق نکال کر دے دیا۔ تو جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، جو غیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہ سوچا، ابو جہل کو کہا کہ شاید تم بھی محمد کے دین کی طرف مائل ہو گئے، اسی لیے تم نے فوراً حق نکال کے دے دیا۔ یہ تو اصل میں مسخرے کے لیے اور استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے بھیجا تھا بچے کو۔ اب کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور یہ ابو جہل ان کو کھری کھری نعوذ باللہ سنائے گا اور ایک تھوڑا مذاق ہو جائے گا، لیکن اس نے فوراً حق نکال کر دے دیا۔ ابو جہل نے کہا اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب محمد میرے در پر آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں دو جانور یا کوئی چیز ایسی ہے جو ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، اگر میں نہ دیتا تو میرے اوپر حملہ ہو جاتا، اس لیے میں نے وہ حق ادا کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہر معاشرے میں چلا آ رہا ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ منکر آخرت ہے، اور وہ اس زمانے کا بڑا سردار شمار ہوتا ہے، لیکن یتیم بچے کے اوپر ایسا ظلم کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا ہے، عقیدہ آخرت کا انکار آدمی کو خسیس افعال کی طرف اور کردار کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بتائی کہ وہ ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ دوسرا بتایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دوسری چیز جو اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر ابھارتا نہیں کسی کو، خود نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو۔ یہاں لفظ طعام ہے، اطعام نہیں، مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، مسکین کا کھانا ہے وہ، کیونکہ شریعت نے جب تم کو زکوٰۃ یا تمہارے مال میں ایک مسکین اور ایک فقیر، ایک غریب آدمی کا حق دے دیا ہے، اب یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ تم دے رہے ہو تو یہ تم کو احسان نہیں کر رہے ہو، یہ بخشش نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے مال میں اس کا حق رکھا ہے اور وہ تم اس کو دے رہے ہو۔ اب اللہ رب العزت فرماتے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس مسکین کا جو حق تھا وہ اس کو نہیں دیتا ہے، خود اپنے آپ کو ابھارتا ہے، نہ کسی اور کو ترغیب دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر معاشرے میں ایسے لوگ وجود آ جائے، ذرا غور کیجیے ان آیات کی روشنی کے اندر، جو یتیم، بے بس، بے سہارا، بیوہ ایسی عورتوں کے اوپر ظلم ڈھائے، اور ایسے لوگ جو یتیم، بے کس، بے سہارا لوگوں کی خبر گیری نہ کرے، تو معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ کس نتیجے پر پہنچے گا؟ جس کو آدمی کو صرف خود غرض بن چکا ہے، اپنے آپ کی پڑی ہے کہ میں عیاش بن کے رہوں، مجھے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجیے، اللہ رب العزت نے نمونے کے طور پر دو چیزیں بتائی اس لیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ انکار حقیقت کے نتیجے میں صرف یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو ایک شریف الطبع آدمی، جو شریف قسم کا آدمی ہو، اس کو بھی حقیر اور برا سمجھتا ہے کہ ایسے افعال تو کسی انسان کے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے گویا کہ آدمی انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس آیت سے ہم کو چاہے حضرت مفتی صاحب کی تفسیر لے لیں، چاہے جمہور کی تفسیر لے لیں، ایک چیز کا کہ عقیدہ آخرت ہمارے دل کے اندر مستحضر ہونا چاہیے۔ مستحضر کیسے ہوگا؟ اس کا تصور، اس کا مراقبہ، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں پڑھنا، جنت اور جہنم کا یقین، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین، یہ سب ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ پورا ہو گیا مضمون، 3 آیت یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فویل للمصلین،
نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت انس اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ نماز میں غافل ہے نہیں، نماز میں غافل تو ہم سبھی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے معلوم نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، تو نماز سے غافل ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں گا، پہلے اس کا مطلب واضح کلیئر کر دیتے۔ عن صلاتہم ساہون یعنی اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں تو نہیں پڑھی، بے وقت پڑھ لی، قضا کر کے پڑھ لی، دیر کر کے پڑھی، اذان ہو رہی ہے لیکن کوئی خیال نہیں کہ خدا کا امر ہے، خدا کا ایک حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، کوئی خیال نہیں، ایسی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ نماز میں غفلت یعنی سہو ہو جانا، بھول جانا، یہ تو دوستو بزرگوں نفاق کی علامت کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے، پہلے مشرکین کی 3 آیت ہوئی، اب منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو نماز کے اندر اگر کوئی آدمی غفلت ہو جاتی ہے، اس سے بھول جاتا ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہرگز نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا اگر بھول گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ایک تو ہے کہ جان بوجھ کے نماز کے اندر آدمی غفلت اختیار کرے، حساب کر رہا ہے زبردستی، ایک یہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا لیکن کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ استحضار سے نماز پڑھو لیکن وہ غفلت ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی شخصیت، سید الکونین ہے، لیکن آپ سے بھی سہو ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی نماز کے اندر آپ 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھ لی یا 3 پڑھ لی، غالباً ایسا ہی کچھ واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے نماز کے بعد، اچھا کسی کو لقمہ دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ویسا ہی ہوتا ہے نا امام صاحب، شک ہو جاتا ہے سب کو، لقمہ دے کہ نہیں دے، جب کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، یہ اتفاقی واقعہ تھا۔ اس میں ایک صحابی جن کا نام ذوالیدین ہے، شاید ایک ہی مرتبہ ان کا نام آتا ہے روایات میں، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب اصیرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ سے بھول ہوئی ہے؟ دیکھو انداز توجہ کیا ہے، آپ کو جب متوجہ کر رہے تو کیا نماز کم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ پر وحی آ سکتی ہے اور عین نماز میں آ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نماز ہی کم ہو گئی، ہم نے تو 3 رکعت پڑھی ہے، یا بھول گئے۔ تنبیہ کرنے کا انداز، آپ علیہ السلام نہیں بھائی، نہیں تو میرے سے نماز چھوٹی ہے، نہیں تو میرے سے میں نہ بھولا ہوں۔ پھر آپ نے تحقیق کی کہ بھائی واقعہ کیا ہے، سب نے کہا کہ حضرت ایسا ہی ہوا ہے، 3 رکعتیں پڑھی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، وہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ نماز میں کسی وجہ سے ایسی غفلت ہو جائے تو یہ نماز کے یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ گناہ بھی نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نماز میں خشوع مطلوب ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع مطلوب ہے۔ اچھا اب ذرا رک کے سمجھیے، خشوع کہتے کس کو ہے؟ خشوع کے معنی ہے سکون کی کیفیت، سکون کی کیفیت۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایسے مشغول ہو جائے کہ ہم کو اگر تیر لگے تو وہ تیر ہم کو نماز میں نکالا جائے۔ جو بعض واقعات جو ہمارے یہاں ہے، جو کتابوں کے اندر بیان کیے گئے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ یہ یقیناً حالت محمود ہے۔ آپ نے کس سے پڑھے ہوں گے نا کہ بعض صحابہ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر ان کا بچہ بازو میں لیٹا ہوا ہے اور سانپ اوپر سے گر رہا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ خشوع کا مطلب نہیں ہے، یہ بات کو سمجھنا، یہ حالت بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ حالت ہے۔ یہ بعض ہی بندوں کو اللہ رب العزت ایسی دیتے ہیں، لیکن یہ خشوع کا مطلب نہیں ہے۔
خشوع کا مطلب یہ سکون. آپ علیہ السلام کی حالت کو دیکھیے. آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کھڑی ہوتی ہے, کوئی بچہ روتا ہے تو میں اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ اس کی ماں کو پریشانی ہوگی. آپ کو تو آواز سنائی دیتی ہے. تو کس کی حالت؟ جو حضور کی حالت ہے وہ اصل شریعت ہے, نہ کہ کسی کی حالت. آپ علیہ السلام کسی چیز سے ہو جانا, یہ ہو جانا, وہ غلبہ حال ہے, یہ یقیناً محمود ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ نہ حاصل ہو تو اس پر افسوس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز خشوع. خشوع کے معنی سکون. اور خشوع آتا کہاں سے؟ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت میں ذرا غور کیجیے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. خشوع آتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے سے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, درمیانی نماز میں جتنا پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع آتا ہے کیسے کہ میں اللہ کو دیکھوں. بڑی ظاہر سی بات ہے, اللہ کو دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی انسانی شکل میں دیکھنا پڑے گا. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت ہر کیفیت سے پاک ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تو ہر رکن کے اندر بار بار آدمی کو متوجہ ہونا پڑے گا. کتنی خشکی آئے گی دماغ کے اندر. شریعت کا حکم تو آسان ہوتا ہے, لا یکلف اللہ الا نفسا الا وسعها. آدمی کی استطاعت میں جتنی چیز ہوتی ہے وہ تو آدمی کے لیے استطاعت میں یہی ہے. خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے سے. جو پڑھا جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنا جائے. الحمدللہ رب العالمین, اس کو دیکھا جائے. جب یہ آہستہ آہستہ اس کی مشق ہوگی, مشق ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت وہ استحضار عطا فرمائیں گے. کون سا استحضار؟ کہ گویا میں اللہ کے سامنے ہوں, چاہے بے کیف, بغیر کیفیت کے. مجھے کوئی کیفیت نہیں معلوم اللہ رب العزت کیسے ہے, لیکن میں اللہ کے سامنے ہوں. یہ آہستہ آہستہ آتی ہے. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات عرض کی ہے, لکھی ہے کہ خشوع کا مطلب یہ ہے, نہیں یہ کہ جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ کیفیت یقیناً محمود ہے, لیکن وہ کیفیت نہ ہو تو افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو خشوع کا یہ مطلب ہے. اور دوسری چیز, یہ تو نماز کے اندر خشوع ہے. اب نماز کے باہر ہم اپنی زندگی کیسے گزارے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزارے جو اللہ کو ہم دیکھ رہے ہو یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہو, اس کیفیت کے ساتھ. تو اس وقت بھی بار بار آدمی کب تک سوچے گا؟ اور سوچنے کے لیے تو آدمی کو کوئی نہ کوئی انسانی جسم مجسمہ سوچنا پڑے گا. نعوذ باللہ. اور اللہ رب العزت جسم سے بری ہے, پاک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا. نماز کے لیے جا رہے تو کس طرح جانا چاہیے, گھر پہ ہے کس طرح مجھے رہنا چاہیے, جو شریعت نے بتائی ہے وہ تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ ہے صفت احسان. کرتے رہیں گے حضرت تھانوی کیا یہی تھا, سب کو یہی سکھایا جاتا تھا. آپ نے غلطی کی کہ نہیں کی, اقرار کرایا جاتا تھا. جب وہ کہتے تھے ہاں میں نے غلطی کی, اب اس کی اصلاح کیسے ہو, کہ وہ اصلاح کروائی جاتی تھی اور پھر دوبارہ ظہور ہونے پر پکڑ ہوتی تھی. ہر کام اچھے طریقے پر کرنا. اس لیے حضرت مفتی شہید صاحب بھی کہتے تھے احسان کا معنی کیا ہے؟ نیکو کردن, ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا. صفت احسان کا مطلب یہ ہے. اور یہ کرتے 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 اللہ رب العزت وہ استحضار پیدا فرما دیں گے جو احسان میں مطلوب ہے. بس اول شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, اور انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو درجے تک پہنچا دے. اللہ ہم سب کو وہ چیز عطا فرمائے. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. سمجھ گئے نا نمازوں سے غافل ہونے کا مطلب؟ نماز میں غفلت نہیں, نماز سے غافل ہے. پھر آگے ان کی صفت بتائی گئی, یہ مطلب, اور الذین هم یراؤون, بس ان کا کام دکھاوا ہی دکھاوا ہے. جو کرتے ہیں بس مقصد یہ دنیا میں اس کا مجھے فائدہ مل جائے. الذین هم یراؤون. منافقین کیا ہے؟ یہی تو تھے کہ یقیناً دیکھنے جائے تو آخرت کو جھٹلا رہے, زبان سے تو کہہ رہے کلمہ ہوئے لیکن آخرت کو جھٹلا رہے. الذین هم یراؤون, ہر کام بس دکھلاوے کے. جہاد میں بھی اگر نکلنا ہو رہا ہے تو نکل رہے اور پھر باہر واپس لوٹ رہے. ہر کام دکھلاوے کے لیے, کسی کام کے اندر ان کے اندر خیر نہیں.
تو الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، آخری جو لفظ بتایا گیا ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو ماعون کو روکتے ہیں. ماعون یعنی ماعون کے معنی جو سورت کا نام ہی ہے سورہ ماعون، ماعون کے معنی بتایا گیا ہے زکوٰۃ ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق ہر برتنے کی چیز، معمولی چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں، جیسے کہ بھائی کسی کے گھر پہ انڈا نہیں ہے پڑوس سے لے کے آ جاؤ، انڈا لے کے آ جاؤ، ایک ٹماٹر کی ضرورت ہے لے کے آ جاؤ، جو ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں، کوئی سامان ہے، کوئی دیا سلائی ہے، بعض لوگوں نے تو دیا سلائی بھی کہا ہے کہ دیا سلائی ہے، ماچس جس کو بولتے ہیں، وہ اب ایسی چیزوں کو بھی یہ روکتا ہے، نہیں دیتے. یعنی آدمی خود غرض اور بخیل اتنا بن گیا ہے کہ بس اس کو اپنی ذات کی پڑی. یہ انکار آخرت اور منافقین کا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کفر سے، نفاق سے، ریا سے، شرک سے، ان تمام امراض سے ہماری حفاظت کرنا اور اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق